سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ایک پولیس اہلکار کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ احتجاج کی آڑ میں تشدد کا راستہ اپنایا ہے۔ سری لنکا کی جیلوں میں قید 56 پاکستانی قیدی آج وطن واپس پہنچیں گے۔ برطانیہ اور مشرق وسطیٰ کے تعلیمی ادارے پاکستان میں فنی مہارت کے 280 ادارے قائم کریں گے۔ پنجاب حکومت اور ارجنٹائن نے اوکاڑا میں سائلوس منصوبہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وسطی غزہ میں ایک مسجد پر اسرائیلی فضائی حملے میں مزید 21 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان دوسرا گروپ میچ دبئی میں جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تحریک انصاف کے مظاہرین کے پتھراؤ سے شدید زخمی ہو کر جان کی بازی ہارنے والے پولیس کانسٹیبل عبدالحمید کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ تحریک انصاف کی جانب سے ہمیشہ احتجاج کے نام پر تشدد کا راستہ اپنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی سیاسی جماعت کی جانب سے ماضی میں PTV کے گیٹ پر حملہ کرنے کے علاوہ پارلیمنٹ کا گیٹ بھی توڑا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تحریک انصاف کے مظاہرین کے پتھراؤ سے شہید ہونے والے پولیس کانسٹیبل عبدالحمید کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے لواحقین کے ساتھ تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پوری قوم اپنی فرائض کی انجام دہی کے دوران شہید ہونے والے پولیس کانسٹیبل عبدالحمید کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ اسلام آباد پولیس کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کی نماز جنازہ آج ڈی چوک میں ادا کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی اور IG اسلام آباد پولیس اور دیگر نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہید کانسٹیبل عبدالحمید کو تحریک انصاف کے مظاہرین نے اغوا کر کے سخت تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ شہید عبدالحمید کا جسد خاکی نماز جنازہ کے بعد ان کے آبائی شہر ایبٹ آباد روانہ کر دیا گیا۔ وہ GT روڈ چنگی نمبر 26 پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے جب شرپسندوں نے ان پر حملہ کر کے بدترین تشدد کیا۔ شہید عبدالحمید شاہ 1988 میں اسلام آباد پولیس میں بھرتی ہوئے اور 3 ماہ بعد اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے والے تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس کے کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کی شہادت کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں شہید کانسٹیبل کی نماز جنازہ کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شہید کے اہل خانہ کے لیے شہداء پیکج اور دونوں بیٹوں کو ملازمتیں دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گرفتاری کی تردید کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو کسی سرکاری ادارے نے گرفتار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکام کے پاس علی امین گنڈاپور کی KP ہاؤس سے فرار ہونے کی فوٹیج موجود ہے۔ سری لنکا کی جیلوں میں قید 56 پاکستانی آج گھر واپس پہنچیں گے۔ پاکستانی قیدیوں کو واپس لانے کے لیے ایک چارٹر طیارہ سری لنکا کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پاکستانی قیدیوں کی واپسی کے لیے گزشتہ 3 ماہ سے سری لنکا کے حکام سے رابطے میں تھے۔ محسن نقوی نے اس مسئلے پر مدد کے لیے سری لنکا کی حکومت اور ہائی کمشنر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ نجکاری کے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ سری لنکا سے پاکستانی قیدیوں کی وطن واپسی کے تمام اخراجات برداشت کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ برطانیہ اور مشرق وسطیٰ کے تعلیمی ادارے پاکستان میں فنی مہارت کے 280 ادارے قائم کریں گے، جس سے لاکھوں پاکستانی افرادی قوت کو دنیا بھر میں ملازمت کے مواقع میسر آئیں گے۔ اس بات کا فیصلہ ایک اعلیٰ بین الاقوامی وفد کی اسلام آباد میں پاکستان کے محکمہ تعلیم کے حکام سے ہونے والی ملاقات کے دوران کیا گیا۔ دورہ کرنے والے وفد میں برطانیہ اور مشرق وسطیٰ کے اعلیٰ حکام کے نمائندگان شامل تھے، جبکہ پاکستان کی نمائندگی وفاقی سیکرٹری تعلیم محی الدین وانی اور چیئر
چیئرپرسن نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن گلمینا بلال نے کی۔ وفد کے نمائندوں نے کہا ہے کہ اس مراکز سے کامیابی سے تربیت مکمل کرنے والے طلباء کو پاکستان، برطانوی اور خلیجی یونیورسٹیوں کی طرف سے ایک مشترکہ سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں ان مراکز کے 80,000 کامیاب امیدواروں کو نوکریاں دی جائیں گی، جس کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سیکیورٹی سمیت ہر ممکن سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ وہ آج لاہور میں پاکستان میں ارجنٹائن کے سفیر سیباسٹین سایوس سے گفتگو کر رہی تھیں۔ انہوں نے مویشیوں، زراعت، صنعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اوکاڑا میں سائلوس منصوبہ شروع کرنے پر اتفاق رائے کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان ارجنٹائن کی گوشت پروسیس کرنے کی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ارجنٹائن کے سفیر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ زراعت، ادویات، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ حکومت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے آنے والے برسوں میں ایشیائی اور یورپی ممالک سے $27 ارب سے زائد کی غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری لانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس سرمایہ کاری کا مقصد اہم شعبوں کی ترقی کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو مستحکم بنانا ہے۔ قابل ذکر سرمایہ کاروں میں سے سعودی عرب نے $5 ارب کی سرمایہ کاری کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات اور کویت $10 ارب فی کس سرمایہ کاری کریں گے۔ اس کے علاوہ آذربائیجان بھی $2 ارب کی سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان $21 ارب کے حالیہ منصوبے دونوں ملکوں کے اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی طرف ایک اہم پیش رفت ہیں۔ آذربائیجان پاکستان کے اہم شعبوں جن میں خلائی صنعت کی مصنوعات، ہائیڈرو میٹریولوجی اور موسمیاتی تبدیلی کے اقدامات ہیں، میں سرمایہ کاری کا خواہش مند ہے۔ مذکورہ سرمایہ کاری کے علاوہ چین کا شینگجئی کول اور کیمیکل انڈسٹری گروپ توانائی، پیٹرو کیمیکلز اور صنعتی ترقی میں مشترکہ منصوبوں اور ٹیکنالوجی کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے ذریعے پاکستان کے توانائی کے شعبے کو ترقی دینے کا خواہاں ہے۔ وسطی غزہ میں ایک مسجد پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 21 فلسطینی شہید جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک 41,800 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں تعمیری مذاکرات کریں۔ میر وائز عمر فاروق نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پاکستان اور بھارت کے پاس مذاکرات شروع کرنے کے لیے آئندہ سربراہ اجلاس میں ایک حقیقی موقع موجود ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے سری نگر میں ایک بیان میں امید ظاہر کی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے بھارت کے امور خارجہ کے وزیر ایس جے شنکر کا اسلام آباد کا دورہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بہتر تعلقات کی راہ ہموار کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کوہ پیما سرباز خان کو دنیا کی تمام 14 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی بننے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ قوم سرباز خان پر انتہائی فخر کرتی ہے اور یہ کامیابی مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جرأت اور عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ اور اب کرکٹ۔ دبئی میں خواتین کے ICC T20 عالمی کپ میں پاکستان نے بھارت کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک پہلے اوور میں 1 رن بنایا اور اس کی ایک کھلاڑی آؤٹ ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، تاہم اس دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 31 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 33، پشاور 30، کوئٹہ 28، گلگت 23، مری 20، مظفر آباد 29، سری نگر 25، جموں 32 اور لیہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں ہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ایک پولیس اہلکار کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ احتجاج کی آڑ میں تشدد کا راستہ اپنایا ہے۔ سری لنکا کی جیلوں میں قید 56 پاکستانی قیدی آج وطن واپس پہنچیں گے۔
برطانیہ اور مشرق وسطیٰ کے تعلیمی ادارے پاکستان میں فنی مہارت کے 280 ادارے قائم کریں گے۔ پنجاب حکومت اور ارجنٹائن نے اوکاڑا میں سائلوس منصوبہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اور خواتین کے ICC T20 عالمی کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان دوسرا گروپ میچ دبئی میں جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔